علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے سوا 3 لوگوں کے۔ ایک میں 2 لوگوں کے متعلق فرمایا، ایک میں 3، ایک میں 5 اور ایک میں 8 لوگوں کے متعلق فرمایا۔ سوا 8 لوگوں کے خدا تعالیٰ سب کی اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے، ان 8 کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتا۔ وہ 8 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا مشرک ہے۔ سب سے پہلا بندہ کون ہے؟ جس کی طرف خدا تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں فرماتا، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک بنائے۔ کیا کہا؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یعنی اللہ بھی اللہ ہے اور کسی اور کو بھی الہ مانے، خدا کو بھی الہ مانے، کسی اور کو بھی الہ مانے۔ جیسے کفار مکہ بتوں کو خدا کا شریک سمجھتے تھے کہ جس طرح نظام کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اسی طرح بت بھی چلاتے ہیں۔ اس کی افعال میں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہے، کسی اور کو خالق حقیقی مانے۔ خدا تعالی نظام کائنات کو چلانے والا ہے، اس نظام کائنات کو چلانے میں خدا کا کوئی شریک مانے اللہ کی صفات میں، تو وہ ہوتا ہے مشرک۔ اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بندہ بھی سنتا ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ خدا بھی سننے والا، بندہ بھی سننے والا، لہذا شرک ہو گیا۔ خدا بھی دیکھنے والا، بندہ بھی دیکھنے والا، شرک ہو گیا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ سننے میں کسی کان کا محتاج؟ بولیے، اس کان میں جو قوت سماعت ہے اس کا محتاج نہیں۔ ہم سنتے ہیں تو ہمارے کو اس کان کی بھی محتاجی ہے، اس میں موجود قوت سماعت کی بھی محتاجی ہے۔ اللہ سنتا ہے دور و نزدیک سے، سب جگہ سے۔ ہماری سماعتیں محدود ہیں، جتنی آواز ہوگی اتنی سنیں گے، جہاں تک پہنچے گی وہاں تک سنیں گے۔ ایک حد ہے، اس حد سے آگے کی آواز یہ کان سن سکتے نہیں۔ تو اب یہ شرک نہیں آئے۔ تو بعض لوگ پھر اس مفہوم کو تھوڑا سا اس انداز میں بھی لے جاتے ہیں کہ اللہ بھی مشکل کشا، اولیاء بھی، انبیاء بھی مشکل کشا، لہذا شرک خدا کے برابر کر دیا۔ خدا بھی حاجت روا، بندے بھی حاجت روا، یہ شرک۔ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب، بندے بھی عالم الغیب، شرک۔ وہی صاحب یہاں پر زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدا تعالیٰ کی حاجت روائی، وہ اپنی حاجت روائی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی آلے کا محتاج نہیں، کسی سبب کا محتاج نہیں۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے بندے کی حاجت روائی کرے، لیکن بندہ جو بندے کی حاجت روائی کرتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مریض آتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے، مادرزاد نابیناؤں کو شفا دیتے، ہاتھ پھیر دیتے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا، ہاتھ پھیر دیتے، وہ آنکھیں آ جاتی۔ اب کیا شرک ہو گیا؟ خدا تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ یہ تو حاجت روائی میرا کام ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ بندہ حاجت روا ہے اپنی حیثیت کے مطابق،
خدا تبارک و تعالی حاجت روا ہے اپنی قدرت کے مطابق۔ تو یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور مشرک اگر توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو گزرے ہوئے وقت میں اس نے کیا۔ دوسرا بندہ کینہ بار، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کی طرف خدا تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے۔ دل میں بغض رکھنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا یا بنیا، آئے میرے بیٹے۔ حضرت انس کو حضور نے فرمایا آئے میرے بیٹے، اور یہی روایت حضرت معاذ بن جبل سے بھی آئے، ان کو 3 مرتبہ حضور نے فرمایا یا بنیا یا بنیا یا بنیا، آئے میرے بیٹے آئے میرے بیٹے آئے میرے بیٹے، اور تینوں مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور نے فرمایا یا بنیا، آئے میرے بیٹے۔ انہوں نے جب لبیک عرض کی تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دل کو کینے سے پاک کر، اپنے دل کو کینے سے پاک کر۔ پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، اپنے دل کو کینے سے پاک کر، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے دل پاک، دل پاک ہو۔ یہ دل پاک ہو نا، پھر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے یہ مرکز بنتے ہیں۔ اگر اس دل میں تکبر ہو، اس دل میں غرور ہو، اس دل میں کینہ ہو، بغض ہو، عناد ہو، یہ ساری بیماریاں دل کی ہیں، اس لیے اس دل کو اٹیک جلدی ہوتا ہے۔ اس دل کو ان سب بیماریوں سے پاک کرنا چاہیے۔ دل گزرگاہ جلیل اکبر راستہ، یہ دل اللہ تعالیٰ کے گزرنے کی جگہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ تو دلوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ جب دل پاک ہو اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، دل پاک ہو اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے، دل پاک ہو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، دل پاک ہو تو کسی شیخ کی خدمت میں بیٹھ کر وہ سلوک کے منازل طے کرتا ہے۔ ایک بندے نے پوچھا مولانا صاحب یہ بتائیں، پہلے زمانے کے لوگ اپنے مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ آتے تھے اور لے کر چلے جاتے تھے، کسی نے کہا نا کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، وہ آئے اور آ کر لیا اور چلے گئے، پھر بانٹا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ حضور والا عرض یہ ہے کہ وہ جو لوگ آتے تھے نا اور آ کر پا کر چلے جاتے تھے، ان کی ایک ہی بات تھی کہ وہ شیشے کی طرح پاکیزہ دل لے کر آتے تھے اپنے شیخ کی خدمت میں، شیشے کی طرح پاکیزہ دل لے کر جب کوئی اپنے شیخ کی خدمت میں چلا جائے تو اس پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو جائے، وہ دل جو ہے وہ محرم راز الہی بن جاتا ہے۔ اور اگر اس دل پر نقطہ آ جائے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ آ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے وہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو وہ زنگ آلود کر دیتا ہے، پورے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ تو پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ گناہ اس کو نظر نہیں آتا، اس بندے کو گناہ ہی نظر نہیں آتا، وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اچھی بات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ سود کھاتے ہیں لیکن سود کو وہ پروفٹ سمجھتے، دھوکہ دے کر کھاتے ہیں، بولتے یہ ہماری محنت ہے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو
فرمایا الا لکل شیء ثقالۃ، خبردار ہر شے کو سیقل کرنے کا ایک آلہ ہے، پاکیزہ کرنے کا، صاف ستھرا کرنے کا ایک آلہ ہے، اور دلوں کی پاکیزگی کا آلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ یاد رکھنا اس کو، ضروری نہیں ہے ہر وقت اللہ کی ضربے لگاتے رہے، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے رہے، یہ بھی دلوں کو پاک کرتے ہیں، لیکن ذکر سے مراد ہر وقت اس کو یاد رکھنا۔ کسی کے ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہر وقت یاد میں رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اب دل میں یہ تصور بھی یاد آئے، یہ ذکر ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس طرح اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کس طرح اس کی بارگاہ میں جواب دوں گا، کس طرح اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، یہ تصور، یہ ذکر الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں ذکر خدا تعالیٰ کے احکام کیا ہیں اس کاروبار میں، یہ خدا کا ذکر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بائع کے متعلق کیا فرمایا، اس خرید و فروخت کے متعلق کیا فرمایا، یہ سب کچھ سمجھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ خدا کا ذکر محدود نہیں ہے۔ دو بندے ہو گئے، ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، دوسرا جس کے دل میں کینہ ہو، خدا ہمارے سینوں کو کینے سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا بندہ جو شراب کا عادی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا جو اس دنیا میں شراب پیے گا نا، جنت کی شراب کا ایک گھونٹ بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ شراب پینے والے کی شریعت نے 80 کوڑے سزا متعین کی ہے۔ چوتھا آدمی جس کی طرف خدا تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، وہ زانی ہے۔ زنا کرنا بہت بڑا ہے بھائی، اور زنا جو ہے نا یہ قرض ہے، یہ بات غور سے سننا۔ زنا کیا ہے؟ قرض ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے فرما دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کریں۔ یہ آنکھیں زنا کی طرف لے جانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زنا آنکھ کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، جسم کا بھی ہے، یہ قرض ہے۔ ایک بندہ آیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، زنا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو پھر ایسا کرنا کہ ماں سے کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں سے کون کرتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بہن سے کر لو۔ عرض کی بہن سے کون کرتا ہے؟ میں بیٹی سے کر لو۔ ایسے رشتے گنوائے۔ تو جب وہ سارے رشتوں سے انکار کر بیٹھا نا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی طرف تم متوجہ ہو وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی خالہ ہے، وہ کسی کی پھپھی ہے، وہ کسی کی، رشتے میں کچھ نہ کچھ تو لگتی ہے۔ آج جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس لیے اس نحوست سے بچنا چاہیے۔ جس طرح مردوں کو حکم ہے نا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، کہ اے محبوب ان عورتوں سے بھی فرما دیں کہ یہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، پردہ کر کے چلیں۔ زینت یہ ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ، یہ کلائیاں، جہاں جہاں زیور پہنے جاتے ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ ٹخنوں سے اوپر، فرمایا یہ گریبان ہے،
فرمایا لا یبدین زینتہن، آگے فرمایا کس کس کے لیے ظاہر کر سکتے، الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن، یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے گنوائے کہ ان کے سامنے عورت بے پردہ جا سکتی ہے، یعنی چہرہ کھول کر جا سکتی ہے۔ وہ شوہر آئے، شوہر کا باپ آئے، اپنا باپ آئے، اپنا بھائی ہے، اپنا چچا ہے، اپنا ماموں ہے، اپنا بیٹا ہے، پوتا ہے، بھتیجا ہے، بھاجا ہے، یہ چند رشتے ہیں، ان کے علاوہ عورت کا پردہ ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ اب آپ خود اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعیدیں فرمائی ہے۔ پہلا بندہ مشرک، دوسرا ہے کینہ بار، تیسرا ہے شراب پینے والا، چوتھا ہے زنا کرنے والا، اور پانچواں آدمی آئے ماں باپ کا نافرمان، عاق الوالدین، اس کی طرف خدا تعالیٰ اس رات میں رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ ماں باپ کو تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اف تک کہنے سے منع فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٌّ، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر بات کرو تو کریم بات کرو، جھک کے بات کرو، تمہاری آواز ان کی آواز سے نیچی ہو، دھیمی ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی عاجزی کے پر ان کے لیے بچھا دو، من الرحمت، رحمت کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں کیا کرو، وہ چاہے دنیا میں ہوں چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں، کیا دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں کی بخشش فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا اس حال میں کہ میں بچہ تھا، میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، آج تو ان کی بخشش فرما دے، ان کے اوپر رحم فرما دے۔ تو بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے پھرتے آئے کہ ماں باپ اگر ظلم کریں، ماں باپ حق پر نہ ہوں تو پھر کیا کریں؟ جب تک وہ کفر کا یا شریعت کی مخالفت کا حکم نہ دیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، جب تک کفر کا شریعت کی مخالفت کا حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی اطاعت لازم آئے۔ اگر ماں باپ کافر ہیں تو کفر میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، خدمت ان کی پھر بھی کی جائے گی۔ ماں باپ اگر کافر بھی آئے خدمت ان کی پھر بھی کی جائے گی، کفر میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اللہ رسول کے احکام کو ماننے میں ان کی اتباع کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ماں باپ کی اتباع نہیں کرے، ادھر کسی کی بھی اتباع نہیں ہے، نہ استاد کیا ہے، نہ ماں باپ کیا ہے، نہ شیخ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ استاذ ہے، کوئی بھی ہے۔ یہ چند باتیں عرض کیا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ سارے گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے علاوہ جن کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات میں وہ اتنی مہربانی پر ہوتا ہے کہ ان کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرماتا۔ اگر یہ لوگ ہوں اور یہ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں کو رب کے حضور پھیلا دیں اور ندامت کے آنسو بہا دیں تو خدا ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ اس کا عام اعلان ہے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ تم اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج توبہ کر لیا ہے کل سے پھر وہی کام شروع، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے گزشتہ گناہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گزشتہ گناہوں پر ندامت، شرمندگی، جو گناہ ہو چکے اس پر شرمندگی،
ज़बान से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं है रब के हुजूर, तो फिर ये माफ़ी तो ना हुई, माफ़ी हुई है। और अल्लाह ताला तो वो ज़ात है तो जो ज़ाहिर बातन को जानता है। अगर कोई बंदा, मेरा किसी बंदे से माफ़ी मांगूँ ना, उसके सामने सिर्फ हाथ जोड़ दिए या सॉरी कह दिया या ये कह दिया मुझे माफ़ कर दे तो काफ़ी हो गया। वो मेरे दिल को नहीं जानता, दिल को जानता है, वो माफ़ कर देगा। लेकिन रब ताला के हुजूर वो तो ज़ाहिर बातन को जानता है, आलिमुल गैब व शहादा है, ज़ाहिर बातन को जानता है। फिर उसके हुजूर बंदा ज़बान से कहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और दिल में कहे कि ये गुनाह मैं दोबारा करूँगा, इससे चोरी करूँगा, इसका माल लूटूँगा, इससे गबन करूँगा, इसको झूठ बोलूँगा, इसको धोखा दूँगा, दिल में बुग़्ज़ इनाद हसद कीना सब कुछ रखा हुआ हो, तो फिर ये तौबा नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह करीम हमारे ज़ाहिर बातन को एक जैसा फरमाए और हमारे बातन को ज़ाहिर से अच्छा कर दे। आज की इस रात के सदक़े में हमारे बातन को ज़ाहिर से अच्छा कर दे। खुदा ताला के हुजूर ये दुआ करे हमारे लिए भी, अपने लिए भी। अल्लाह करीम इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।